اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ درود خضری ایک نہایت مختصر سا درود شریف ہے، لیکن بڑا برکتوں والا اور فضیلتوں والا ہے۔ درود پاک بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک میں اصحاب کا بھی اضافہ کیا ہے اور وبارک کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، ہر طریقے سے پڑھنا بالکل جائز ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم مختصر سا درود شریف ہے، لیکن اس درود شریف کو پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ اس کے فائدوں کو آپ نہیں گن سکتے۔ درود پاک کا ہر صیغہ اپنے فائدے لیے ہوئے، ہر صیغہ خوبصورت ہے، ہر صیغہ برکت والا ہے۔ ہر ایک صیغہ دوسرے صیغے سے مختلف ہے۔ یہ آپ کے پڑھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی خوبصورتی سے، لگن سے، توجہ جستجو کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ درود خضری کے کچھ ایسے فوائد ہیں جنہیں اگر آپ ذہن میں رکھیں اور درود خضری پڑھنا شروع کریں تو پھر بہت جلد آپ روحانیت کی اور اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اللہ آپ کی زندگی میں سارے بند راستے کھول دے گا اور آپ کے تمام مشکلات حل کرے گا۔ آپ جس نیت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے گا۔ آپ کے دل سے نفرتیں، کینہ، بغض سب کچھ دور کر دے گا۔ آپ کا دل پاک و صاف ہو جائے گا اور پھر آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ درود خضری بہت برکتوں اور فضیلتوں والا درود پاک ہے، بہت مختصر سا ہے۔ آپ اس کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ درود خضری کی جو میڈیکل اسٹوری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک بہن کی کہانی ہے۔ وہ جس لگن اور جستجو کے ساتھ درود خضری کو پڑھتی تھی، انہوں نے اپنے معمول کا حصہ بنایا تھا، اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ انہیں حج اور عمرہ کرنے کا بہت شوق تھا، بہت زیادہ، لیکن مالی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ وہ حج اور عمرے کی ادائیگی کرتی، لیکن وہ اتنی تڑپ رکھتی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت بس یوٹیوب پر، ٹی وی پر یہی مکہ اور مدینہ دیکھتی تھی کہ اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار کروا دے، اللہ مجھے روضہ رسول کی زیارت کروا دے۔ وہ کہتے دن رات میری زبان پر بس یہی دعا ہوتی تھی، لیکن میرے مالی حالات مجھے یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں وہاں پہ جا سکوں۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھتی تھی اور درود خضری پڑھتی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، مجھے روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری یہ خواہش پوری کر دے۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ جب میں دن میں 500 مرتبہ درود خضری پڑھتی تھی تو پہلے تو مجھے اچھے سے خواب آنے لگے کہ مجھے خواب میں روضہ رسول کی زیارت ہوتی تھی اور میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوتی تھی، صفا مروہ کر رہی ہوتی تھی، زمزم پی رہی ہوتی تھی، زمزم سے اپنا منہ دھو رہی ہوتی تھی، کہ اس طرح مجھے خواب آتے تھے۔ تو میں نے درود خضری کی پڑھنے کی جو تعداد تھی وہ میں نے بڑھا دی، میں 1000 تک پڑھتی تھی۔ پھر اس طرح کرتے کرتے میں دن میں 1500 بار درود خضری پڑھتی تھی۔ میرا دل میں اتنا سکون پیدا ہو گیا تھا، میری جو چھوٹی بہت ٹینشنیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن جو تڑپ تھی میرے دل میں کہ میں حج اور عمرے کی ادائیگی کروں تو وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں اس لگن کے ساتھ پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بلائے گا اپنے گھر۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری جو چھوٹی بہن تھی وہ مالی حالات میں مجھ سے بہت بہتر تھی، انہوں نے کافی حج اور عمرے کیے تھے اور میں ہر وقت ان سے بس یہی باتیں پوچھتی تھی کہ آپ کیسے جاتے تھے، آپ کیسے زیارتیں کرتے تھے، آپ کیسے طواف کرتے تھے، آپ کس طرح جاتے تھے۔ تو وہ مجھے سارا اس طرح بتاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن اچانک میری بہن نے مجھے کال کی کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں اور میں نے آپ کا بھی داخلہ بھیج دیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اتنی حیران ہو گئی کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، میں بس خاموش ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کہوں اپنی بہن سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری بہن نے مجھے
اچانک ہی کال کی اور کہا کہ میں آپ کو عمرے پہ لے کے جا رہی ہوں، ہم سب کی تیاری ہو گئی ہے، ہم گھر سے 4-5 بندے جا رہے ہیں، تو آپ کا جو خرچ ہے وہ سارا میں ادا کروں گی، سارا میں بھروں گی، بس آپ تیاری کریں جانے کی۔ تو اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری تیاری ہو گئی اور ہم عمرے پہ چلے گئے۔ تو وہاں پہ جیسے گئے تو میرے بہنوئی وغیرہ نے مجھے اتنی زیارتیں کروائی، میری بہن نے مجھے اتنی زیارتیں کروائی، طواف کروائی، اتنے عمرے میں نے کیے، اور روزہ رسول میں نے وہاں پہ جب حاضری دی تو وہ بہن کہتی یقین جانے اس سے زیادہ لطف دینے والا کوئی عمل بھی نہیں ہوگا، اتنا سکون مجھے ملا، اتنا ملا، جو میرا دل بے چین تھا اس کو راحت ملی، جو میری خواہش تھی اللہ نے میری خواہش پوری کر دی کہ میں آج عمرہ کی ادائیگی کر لی ہے میں نے۔ اور جب میں نے ریاض الجنت میں نے نفل ادا کیے تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی ادائیگی کے لیے چنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تمام زیارتیں دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تمام مناظر دکھائے جو میں کبھی خواب میں دیکھتی تھی۔ وہ بہن بتاتے ہیں کہ مجھے اب بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ حقیقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پر اتنا کرم کیا، جب میں مسجد نبی میں جب میں نوافل پڑھتی تھی، جب میں وہاں پہ میں نے روزے رکھے تھے، تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ یہ طلب ہوئی ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں، لیکن مجھے دنیاوی کسی چیز کی طلب نہیں ہوئی، کیونکہ جو میری طلب تھی اللہ نے وہ میری پوری کر دی ہے، جو میری تڑپ تھی وہ میری اللہ نے پوری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش پوری کی ہے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میری مالی حالات بہت کمزور تھے کہ میں عمرے پہ جاتی، میں اتنا خرچ برداشت کرتی، لیکن میری بہن تھی، اسے میری خواہش کا اندازہ تھا اور اس نے وہی خواہش میری پوری کر دی، اور میں اللہ کا اتنا شکر کرتی ہوں۔ اور میں بہن سے کہتی کہ میں ساری زندگی آپ کا احسان بھی نہیں اتار سکتی، تو اس نے کہا نہیں، میں نے اتنے حج اور عمرے کیے ہیں، اب میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کو کرواؤں، کیونکہ آپ کی اتنی مالی حیثیت نہیں تھی کہ آپ حج عمرے پہ جاتے، کافی خرچ تھا اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی۔ وہ بہن بتاتے کہ میں نے درود خضری کو پڑھنا نہیں چھوڑا، درود خضری میں ویسے ہی پڑھتی رہی ہوں، اور میرے دل میں اب اور تڑپ زیادہ ہو گئی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں، میں بار جاؤں وہاں پہ، بار روزے رسول پہ حاضری دوں، بار اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ تو وہ بہن بتاتے کہ میں درود خضری اب 2000 بار دن میں پڑھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے جو چھوٹی موٹی کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی اور میں نے بھی، اور جو ہماری تھوڑی سی سیونگ تھی تو وہ ہم کرتے رہے، اور اب 1 سال کے بعد دوبارہ ہماری عمرے پہ جانے کی تیاری ہو گئی، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بھی برکت ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بھی فراغی عطا کر دی ہے، اور ہمارے مالی حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہم عمرہ کی ادائیگی کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا ہے۔ تو وہ بہن بتاتے ہیں کہ اب میں اور میرا ہسبینڈ جو ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، تو درود خضری کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ روحانیت کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ درود خضری وہ برکتوں اور فضیلتوں والا درود پاک ہے کہ آپ اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، یہ بہت جلد اثر کرنے والا درود پاک ہے۔ درود شریف کا ہر صیغہ خوبصورت ہے، ہر صیغہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی، جو تکلیف ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے وہ دور کر دے گا۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزمرہ معمول کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا، اور آپ کے دل میں جو خواہش ہوگی، جو تڑپ ہوگی، جو آپ کی جستجو ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرے گا۔ صرف اللہ کے حضور گڑ گڑائے، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے راستے پر چلیں، آپ کی دنیا بھی سنوار جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنوار جائے گی انشاءاللہ۔